أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اور اس سے علم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر کیٹیگری میں مرد اور عورت دونوں کو ایک ساتھ ساتھ مخاطب کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے گھر میں کوئی خاص پریفرنس نہیں ہے جب یہ مرد یا عورت کی بات کی جائے۔ آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، لیکن حقوق سے پہلے ہمیں خواتین کے مقام کو سمجھنا ہے جو دین اسلام میں جو بتایا گیا ہے
اور اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو دین اسلام میں تو کیا کمال پائے کی خواتین گزری، اور خود دین اسلام فار ایور گریٹفل ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی کہ انہوں نے اپنے پورا مال و اسباب اس دین پہ وقف کر دیا، اور جناب فاطمہ الزہرا جنہوں نے اپنی اولاد اپنے بابا کے دین پہ قربان کر دی. تو یہ مقام ہے ہمارے دین اسلام میں خواتین کا، اور جس کا اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں کھل کے، چاہے وہ بہن ہو، وہ بیٹی ہو، وہ ماں ہو، کھل کے اس کا اظہار کیا ہے کہ ان کی مقام اور مرتبہ کیا ہے. بالکل. جیسے کہ سورہ احزاب کی یہ تلاوت آپ کے سامنے رکھی گئی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر صفت کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے لحاظ سے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، بہت بخشش ہے. لیکن ہم اپنے علماء کرام سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر ایسا کیوں ہے. عام تاثر ہے کہ عورتوں کا مقام تھوڑا سا کم ہے اور مردوں کا مقام زیادہ ہے. میں ذرا چاہوں گا مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ایسی ڈسکریمنیشن اللہ تعالیٰ نے تو نہیں رکھی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے یا بظاہر لگتا ہے کہ عورتوں کا مقام کمتر ہے مردوں کے مقابلے میں. ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا. نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اسلام نے جہاں مردوں کو احکامات عطا کیے وہاں خواتین کو بھی دیے. جہاں مردوں کی ذمہ داریاں انہیں بتائی وہاں خواتین کو بھی ان کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بہت سارے مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید جہاں مردوں کو خطاب کرتا ہے وہاں خواتین کو بھی خطاب کرتا ہے. کئی مقامات قرآن کے ایسے ہیں جہاں براہ راست صرف خواتین سے بات کی جا رہی ہے. جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی جب آپ کے پاس عورتیں آئیں اس لیے کہ وہ آپ کی بیعت کریں تو آپ ان سے بیعت لیجئے کہ اس بات پر کہ وہ شرک نہیں کریں گی. الا لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. تو یہ پورا ایک تصور ہے. پھر اس کے بعد ان کو اسلام میں داخلے کی بات ہے، ان کو بیعت کرنے کی بات ہے. لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیے یہ کچھ چیزیں فطرت نے ان میں تقسیم رکھی ہے کہ مرد و عورت کو باہم برابر پیدا نہیں کیا، ان کی ذمہ داریوں کا تعین الگ الگ انداز سے کیا ہے. جن چیزوں کا مقابلہ مرد کر سکتے ہیں بمناسبت عورتوں کے، وہ وہاں کھڑے ہو کر ہر عورت مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگرچہ کچھ ایسی عورتوں کی بات کی ہے جو مردوں کی صفات کی عامل ہوتی ہیں، یعنی وہ کھڑے ہو کر مقابلہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ساری عورتیں یہ کر سکیں. تو اس لیے قرآن نے جہاں یہ کہا نا الرجال قوامون علی النساء، تو وہاں دیکھیے کہ اسلام عورتوں کو بہت ساری چیزوں میں چھوٹ بھی دیتا ہے، معافی بھی دیتا ہے. جہاں مرد کو معافی نہیں ہے خواتین کو معافی بھی مل رہی ہے. خواتین کے حوالے سے اسلام ہمیں یہ تصور بھی دے رہا ہے کہ جناب وہ اس مسئلے میں چھوٹ ان کو حاصل ہے. یعنی مرد وہاں کھڑے ہو کر مقابلہ کرے گا، عورت اپنے گھر میں موجود ہو کر گھر کے معاملات کو سر انجام دے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت باہر جا کے کام نہیں کر سکتی. اسلام میں اس کا تصور بھی موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو جب اللہ رب العالمین کوئی احکام عطا کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، اپنی ازواج سے کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے ونساء المؤمنین، مومن عورتوں کو کہیے. تو قرآن عورتوں کو بھی احکام عطا کرتا ہے، عورتوں کے معاملات کو بھی سر انجام دیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ ان باتوں کو الرجال قوامون علی النساء کو لے کر وہ یہ کر کے کہ جی مرد ہی سب کچھ ہے عورت کچھ نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جہاں مرد کو فوقیت دی گئی ہے وہاں عورت کو بھی دی گئی ہے. دیکھیے عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو اس کی عظمت یہ ہے کہ بچہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا. یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے، باپ کے لیے نہیں ہے، ماں کے لیے. دونوں کے لیے. میں اسی کو جی آپ پوچھیے. جی نہیں آپ بھی کنٹینیو کیجئے. میں اسی کو لے کے چلوں گا کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ویسے تو یہ دونوں برابر ہیں لیکن حقوق اور فرائض کے لحاظ سے ان میں تقسیم کی گئی ہے. ایسا ہی ہے علامہ صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم شریف. دیکھیے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے تمام تر جوانب کو دیکھا جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کسی سے پوچھے کہاں رہتے ہیں، وہ کہے گا کراچی میں. کراچی بہت بڑا شہر ہے. اس سے اس کے سٹیٹس کا پتہ نہیں چلے گا. اگر وہ کہ کلفٹن میں تب بھی نہیں پتہ چلے گا. آگے پوچھیں گے کہاں رہتے ہو،
घर कौन सा है, अपार्टमेंट में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, ऊपर वाली मंजिल किराए पे ली हुई है, दोनों ली हुई है, तब पे जाकर पता चलेगा उसका स्टेटस क्या है। ठीक। अगर कोई सिर्फ कह दे कराची और उसमें भी जनाब डिफेंस का नाम ले दे तो पता नहीं चलता। इन टोटलिटी बात करनी पड़ेगी। वो जुजियात को देखना पड़ेगा, ठीक। साको सबा को देखना बिल्कुल पड़ेगा, सही। तब जा। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि मिसाल के तौर पे सूरह अहज़ाब की आयत को पढ़ने के बाद अब हम जो है ना वो इसकी तरफ चल गए हैं कि परवरदिगार ने यहाँ पर मर्द और औरत को जो है ना बराबर में मुखातब किया है। तो किसने इनकार किया कि परवरदिगार की निगाह में मर्द और औरत जो है ना दोनों मुसावी हैं खिलकत में, बाइन माना कि वो भी अल्लाह की मखलूक है, वो भी अल्लाह की मखलूक है। लेकिन जहाँ पर बात आती है फ़राइज़ की, फितरत के अंदर मौजूद कुछ चीज़ों की, जिसके अंदर सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर बैठकर ख़वातीन को खुश करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए, नहीं भाई, औरत के मुतल्लिक़ अगर वो नाक़िसुल इबादत है या नहीं है, 10 दिन उसको छुट्टी है, 10 दिन उसको रोज़ की भी छुट्टी है, अब कैसे मुसावी हो सकते हैं? तो बात करते हैं जी जन सलारी या मर्द सलारी, मतलब घर में कि मर्द को सलार होना चाहिए, जन को सलार चाहिए, ना मर्द को ना जन को हक सलारी। अगर हर औरत हक औरत के साथ है तो वो सलार होगी, अगर मर्द के साथ तो मर्द। तो यहाँ पर मेयार जो है ना ये नहीं है कि बहसीत मर्द और औरत, बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि उसका इस वक्त वजीफा क्या है। अगर वो माँ है तो उसका स्टेटस क्या है, बेटी है तो उसका स्टेटस क्या है, बीवी है तो उसका स्टेटस क्या है, और इसी तरीके से मर्द है तो उसका स्टेटस क्या। अब कहा जाए जी कि औरत जो है वो हर काम कर सकती है, किसने कहा नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर तकाबुल ही मैं समझता हूँ कि गलत है। अब हमारा होता क्या है, जैसे अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, भाई क्यों हम इससे मुराद वही है जो परवरदिगार ने कहा है, इससे मुराद यही है कि मर्द को हकमियत दी है। मैं क्यों बैठकर यहाँ पर डर कर कहूँ नहीं जी नहीं, इसका मतलब भाई इसका मतलब यही है, कुरान के अंदर लिखा हुआ अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन, ये परवरदिगार है कि जिसने उनको फजीलत दी है। बिमा अनफ़क़्तुम मिन अम्वालिहिम, मर्द का काम है कि औरत के ऊपर अपने माल को खर्च करता है। अब औरत के मैं भी खर्च करती हूँ तो आप अपनी मर्जी से करती हो, लेकिन परवरदिगार ने आपका वजीफा नहीं रखा, जिम्मेदारी नहीं दी, जिम्मेदारी। यहाँ पर जब शादी की बात आती है तो क्या होता है जी, मर्द से पूछा जाता है नानो नफका दोगे, दूंगा, तब शादी होगी। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, हक मेहर दोगे, दूंगा, नहीं तो शादी नहीं हो सकती। क्या औरत की जिम्मेदारी हक मेहर देना है? लेकिन एक औरत है वो कहती है जी मुझे हक मेहर नहीं चाहिए, मुझसे पैसे ले लो। वो खुद से कह रही है, अगर आप मिसाल दे देंगे फलान जगह पर फलाने का, लेकिन फितरत का तकाजा, इस्लाम का हुक्म ये है कि मर्द जो है वो नानो नफका देगा, मर्द जो है उसकी कफालत करेगा, मर्द जो है उसको हक मेहर देगा। औरत उसके मुकाबले में क्या देगी, वो एक ही फर्ज है जो उस पर वाजिब है। और उसके बाद हत्ता कि वो अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके बाप से जो है उजरत ले सकती है, जैसे शीर बाग आ जाता है। और हत्ता ये कि अगर उसको कनीज की जरूरत हो तो वो ला कर देगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। असल में प्रॉब्लम क्या है, सूरह निसा की 3 नंबर आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा फ़इन तखाफू अन तअदिलू फवाहिदा। कहा कि 2 शादियां कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, लेकिन अगर खौफ हो कि अदालत से काम नहीं ले सकते तो फिर 1 करो। अब यहाँ पर लाकर जो है ना एक मुआशरा ऐसा वो कहता है, लेकिन अल्लाह ने आगे जाकर 129 में फरमा दिया ना, वलन तस्ततिउ अन तअदिलू बैना निसाअकुम वलो हरिस्तुम, अगर तुम चाहो भी तो नहीं कर सकते, तो अदालत से काम नहीं ले सकते। नतीजा क्या है कि शादी हो ही नहीं सकती। भाई वहां पर जो परवरदिगार ने कहा अल्लाह तादिलू, वो नानो नफका की अदालत है कि अगर नानो नफका बराबर में दे सकते हो तो 4 कर लो। और यहाँ पर जो मोहब्बत की बात की गई है शर्त ही नहीं है। किसने कहा कि शादी करने से पहले बीवी से मोहब्बत है या नहीं, नफरत भी हो तो निकाह हो सकता है। अच्छा, उसको मिलाकर जनाब नतीजा गलत लेते जी मेरी। और साथ अलामा साहब, जैसे आयशा बात ये भी होती है कि आज के अगर हम दौर में देखें तो अब चीज़ें थोड़ी, अलामा साहब आप भाई आप भी ज़रा देखेंगे, चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरीके से हो गई हैं कि अब मर्द जो हैं, क्योंकि अगर वो है किफ़ालत की जिम्मेदारी मर्द पे है, लेकिन अगर मर्द नहीं कमा रहा, वो घर पे बैठा है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन ये शिकवा करती हैं और वो कहती हैं कि बताएं हमारी रहनुमाई करें, क्या करें। वही घर में कमा के लेकर आ रही है, वही सब चीज़ों का ख्याल भी रख रही है, और फिर भी अगर उसको बोला जाए तो फिर क्या तब भी मर्द का वैसे ही एहतराम उस पर वाजिब है कि अगर वो किफ़ालत करने वाला मर्द उसकी कर रहा है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द के लिए जो अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा का हुक्म है वो निगहबानी के हुक्म है, ना कि हुकूमत के हुक्म है। हाकिम वो होता है जो हुकूमत चलाता है, निगहबान जो होता है ना वो अपनी प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्ट करता है, शेल्टर है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि मर्द निगहबान है, वो अपनी औरत का ख्याल रखता है। वो अगर उसकी बेटी है तो उसका भी ख्याल रखेगा, बहन है तो उसका भी ख्याल रखेगा, और उसके लिए जन्नत का वादा है। हाँ, अगर ऐसी ख़वातीन जो काम खुद कर रही हैं
اس صورت میں وہ اس کی تذلیل نہیں کریں گی, اس سے تقاضا ضرور کریں گی, نان نفقے کا تقاضا, کیونکہ مرد کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ نان نفقہ دے. اگر نان نفقہ نہیں دیتا ہے تو وہ گناہگار ہے مرد. یعنی کہ نان نفقہ سے کیا مراد ہے کہ روٹی بھی دے گا, کپڑا بھی دے گا, مکان بھی دے گا, علاج معالجہ کا تمام ذمہ داری مرد کے اوپر ہے, وہ تمام کی تمام وہ خود اٹھائے گا. ہاں اب آ کر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو بس آرام کروں گا اور میں حکومت کروں گا تم پر, جتنا تم مال لے کر آؤ گی وہ میرا ہے, تو ایسا کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے. بلکہ عورت کا جو پیسہ ہے نا, جو کما کے لے کر آ رہی ہے, وہ عورت کا اپنا ہے. اگر عورت کروڑوں روپیہ بھی کما رہی ہے پھر بھی جو نان نفقے کی ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہے, وہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اسی طرح سے جو اس کی اولاد ہے اس کی ذمہ داری بھی مرد کی ہے, عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی, ہاں اگر وہ کرتی ہے تو یہ بڑی نیکی کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دیں گے اس کے اوپر. اگر ہم مرد کی ذمہ داری اور عورت کی ذمہ داری اور عورتوں کے حقوق کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مرد کو, اچھا یہ مرد کی ذمہ داری ہے, اس کی واجبات میں سے کس نے کرنا ہے؟ واجبات میں سے گناہگار ہوگا شدید. سسٹر مدیہ واجبات میں سے, لیکن جو آپ کا سوال ہے نا, دیکھیں ایک عورت ہے وہ کماتی ہے, پیسے والی ہے, مالدار ہے, ایک مرد اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اگر عورت خود راضی ہے میوچول انڈرسٹینڈنگ کو, تو اس میں کو حرام کہاں سے آ گیا؟ اگر وہ کمانے کی تیاری نہیں ہے. میں آپ کو امریکہ کی مثال دے دیتا ہوں, بڑی بڑی خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کچھ نہیں چاہیے, ہم سے نکاح کر لیں, مثال کے طور پر. اب آپ تو مثال دے رہی ہیں کہ یہ تو میں آپ کو 50 مثال ایسے دے دیتا ہوں. وہ کہتی ہیں گھر بھی دے دوں گی, پیسہ بھی. ہم سے پوچھتے ہیں شرعی حکم کیا؟ بھائی شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ راضی ہے تو لے لو, لیکن واجب نہیں ہے. اور واجب کی جہاں تک بات ہے وہ کیا ہے کہ بیوی جو ہے اگر مرد اس کو اس کا نان و نفقہ نہیں دیتا, اس کی جیب سے چوری بھی نکالے تو وہ چوری نہیں ہے, اس کو اجازت ہے. وہ یہ کہہ رہی مدیہ ہی کہہ رہی ہیں, مطلب نکھٹو قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ. جیسے ہم نے جیسے ہم اپنے لوور اسٹاف میں بھی دیکھتے ہیں اپنے کہ جو خواتین ہیں وہی کام کر رہی ہیں. جیسے ہمارے گھر جو ڈومیسٹک ہیلپی ہے, وہ جو خواتین ہیں وہ کام کریں گی, جب فصلوں کی کٹائی ہوئی تبھی جائیں گے. میاں ان کے نشوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ ان کو مارتے ہیں, اور جب وہ اگر کوئی بات بھی کریں کہ جو ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا, تو ان کے گھر والے ان کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مرد ہے, تم اس کو نہیں چھوڑ سکتی, اور وہ بتاتے کہ نہیں تم نے اس کے آگے زبان نہیں چلانی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے واضح طور پر. ایک شخص نے, ایک خاتون نے آ کر کہا, حضرت خنسہ تھی غالباً, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے ایسے شخص سے شادی کر دی ہے جس سے میں نہیں کرنا چاہتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو ختم فرمایا ہے. اگر خاتون ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی, کیسے رہ سکتی ہے ایک عورت؟ کمائے, بچے پیدا کرے, بچوں کی ذمہ داری اٹھائے, ان کی تعلیم و تربیت, تو یہ ایک عورت اکیلے نہیں کر سکتی ہے, مرد کی ذمہ داری. اگر مرد وہ تمام ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا ہے حتمی طور پر وہ گناہگار ہے. اچھا عائشہ صاحب, آپ کی جو بات ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ادھوری نہ رہ جائے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, اس کو مکمل کریں گے اور مفتی صاحبان سے بھی پوچھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. کریم و کرم خصال وہی, بھیک دیتے ہیں حسب حال وہی, ان کو آتا نہیں زوال کبھی, ان کو آتا نہیں زوال کبھی, ان کو آتا نہیں زوال کبھی. قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں, اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سہارا گلے لگا
خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو جھکا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیں۔ بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ عائشہ بلال موجود ہے، اور بہت ہی پیاری ہماری نعت خوان بہن جویریہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور آج کے شو میں ہم بات کریں خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ مفتی صاحب، یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک لڑکی کو کتنا اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن، اپنے کریئر اور اپنے لیے اچھے یعنی کہ اپنے اچھے رشتے کا انتخاب خود کر سکے؟ دیکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ نبی علیہ السلام کی حیات ہمارے سامنے موجود ہے، آپ کا کردار، آپ کی سنت۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ صحیح حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور پھر فرمایا میں اپنے گھر والوں میں کے ساتھ بہتر ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کا اپنا طریقہ کار کیا ہے؟ اپنی بچیوں کی تربیت کس طریقے سے کی جا رہی ہے، ازواج مطہرات کی تربیت کیسے کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ کس طریقے سے نبھایا جا رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آپ شروع کریں، ام المومنین جناب سیدہ عائشہ، حضرت حفصہ اور دیگر امہات المومنین کے ساتھ نبی علیہ السلام کا برتاؤ کس طرح کا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام تو گھر کا کام اس میں ہاتھ بٹھا رہے ہیں، اللہ کے رسول خاتم النبیین، تمام نبیوں کے سردار، گھر میں کام کاج میں ساتھ، اور اسی طریقے سے پھر بچیوں کی تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے ام المومنین جناب سیدہ حضرت عائشہ کا کس طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں۔ تو وہ تمام تر چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ آج کے والد کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ نبی علیہ السلام کی جو سیرت کے واقعات ہیں، جو سنت ہے، یہ صرف ثواب کے لیے، پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ عمل کے لیے ہے۔ تو آج اگر باپ اپنی، دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں مردوں کو اچھا بننے کا درس دیا ہے، وہاں عورتوں کو بھی دیا ہے۔ جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرنا، تو وہاں علم صرف مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ اور عورت کی اچھی تربیت ہوگی تو مرد کی تربیت شاید اس کی ذات تک رہے۔ ایک بچی کی جب آپ تربیت کرتے تو گویا آپ پورے خاندان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو تعلیم دلوانا، اس کو حلال اور حرام کے بارے میں بتانا، فرائض و واجبات کے بارے میں بتانا، فی زمانہ جو مروجہ تعلیم ہے اس سے اس کو آشنا کرنا، یہ ایک والد کا اس کو بہترین تحفہ ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بچیاں جب شادی ہو تو اتنا جہیز لے کے جائیں، اسلام میں تو کوئی تصور نہیں ہے جہیز کا، لیکن بہترین جہیز کیا ہے؟ بہترین تحفہ بچی کو کیا ہے کہ آپ اس کو پڑھا لکھا کے اس قابل بنا دیں کہ وہ آنے والے ادوار میں اپنے بچوں کے، اپنے خاندان کی بہترین تربیت کر سکے۔ اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہمیں اس طرف بڑھنے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیسے کیا، دیگر صحابہ کرام نے کس طریقے سے کیا، حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی کیسے تربیت کر رہے ہیں، اور جاتے جاتے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا چھوٹا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو انا مدینۃ العلم والیون بابوا کا، انا دار الحکمت والیون بابوا، یہ بہترین روایات ہیں، یعنی صحیح ترین روایت ہے۔ تو میں اپنے بیٹے محمد کو یہ چاہتا ہوں کہ وہ مولا علی کی تربیت میں رہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی تربیت حضرت مولا علی نے کی ہے۔ تو بہترین استاد کا انتخاب کرنا، میں نے پہلے بھی کہا کہ استاد جو ہے نا وہ آپ کو بدلتا ہے۔ استاد اگر اچھا ہو نا تو بیٹا یزید کا بھی ہوگا تو وہ محب اہل بیت بن جائے گا۔ تو استاد، ہم اچھے استاد کا انتخاب کریں بچیوں کے لیے بھی، اور پڑھانے کے حساب سے مروجہ انداز میں پڑھائیں، لیکن بہترین معلم کا انتخاب کر کے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو میرے خیال میں گھر جنت بن جائے گا اور جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ جی آپ اس میں کوئی میرا خیال میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سسٹر مدیحہ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ بیوی جو ہے اس کو تعلیم اور اپنا بیٹی عورت جو، ہاں بیٹی عورت جو ہے نا، اصل میں یہاں پر کیا ہوگا کہ ہم اسلام کے فارمولوں کی بات کر سکتے ہیں، امپلیمنٹیشن کی نہیں کریں گے تو بہت دور نکل جائے گا، وہ ایک سوشل ایشو، لیکن اس کی سولوشن کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے بحیثیت بیٹی تو اس کے حقوق کیا ہیں، بحیثیت بیوی اس کے حقوق کیا ہیں، بحیثیت بہن
اس کے حقوق کیا ہیں، بحیثیت ماں اس کے حقوق کیا ہیں. اب یہ تینوں کو چھوڑ کے اصل پرابلم جو آتی ہے نا وہ آتی ہے میاں اور بیوی کی. اس لیے کہ عورت جب شوہر کی زوجیت میں چلی جاتی ہے تو اس کو جس طرح سے بھی لے لے وہ پھر یہ ہوگا کہ بہرحال اس کی نگہبانی میں آ جاتی ہے. تو کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جس کی وہ پابند ہو جاتی ہے. اب معاشرے کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے، اس لیے مسائل بنتے ہیں. تو میں اس سوال کے پر آتا ہوں کہ اگر بیوی ہے، پرابلم کیا ہے کہ بیوی کو بحیثیت مسلمان اپنے حقوق کا نہیں پتہ معاشرتی طور پر نا. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے حقوق کیا ہیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگوں شریعت میں نے ابھی پچھلے ہفتے ایک نکاح پڑھایا اور اس میں نے باقاعدہ سے یہ شرط لکھ کر جو ہے اضافہ کیا تھا، جو خاتون ہے وہ نکاح سے پہلے حتیٰ یہ کہ وہ شوہر سے لکھوا سکتی ہے کہ اگر تم 5 مہینے تک غائب رہے اور تم نے نان و نفقہ نہ دیا تو میں تمہاری طرف سے وکیل ہوں کہ خود اپنے آپ کو طلاق دے لوں. یعنی آپ تفویض کروا دی، وکالت لے لی نا. سمجھ گیا، تفویض کروا دیا آپ نے. اب یہ پتہ ہے زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ. اب ایک خاتون جو ہے نا اس کو نان و نفقہ نہیں دیا جا رہا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر یہ ہو رہا ہے. کیا کروں کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی نہیں، وہ نہیں دے گا تو آلریڈی نکاح کے اندر لکھوا لیجئے. ایجوکیشن ضروری ہے. اچھا جہاں تک تعلق ہے ایجوکیشن کا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ. جب رسول خدا نے فرما دیا واجب ہے تو شوہر اس واجب سے نہیں روک سکتا اس کو. وہ کیریئر کا انتخاب کرنا چاہتی ہے، میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے، پیار محبت کے ساتھ. اب یہاں پر امپلیمنٹیشن کب ہوگی؟ جب ڈسپیوٹ ہوگا. اگر ہم کہیں جی کہ یہاں پر یہ مسئلہ بنا ہے، کیوں مسئلہ یا جہالت کی وجہ سے بنا ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن غلط ہوئی ہے، یہ مس یوز ہو رہا ہے، تو ہمیں جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ میں بڑا ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ ادا کرنے لگا ہوں، اسلام کے احکامات کو امپلیمنٹ کرو، ہندوؤں کے رسم و رواج کو نہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم مانتے ہندوؤں کے رسم و رواج کو ہیں اور مرد الزام اسلام کو ٹھہرا دیتے ہیں. میں عائشہ سے جاننا چاہوں گی کہ عائشہ جو اسلام میں مقام و مرتبہ عورت کو، مطلب کسی دین میں وہ مرتبہ عورت کو حاصل ہے ہی نہیں جو اسلام میں عورت کو، تو کیا ہم لوگ عورت کے اس مرتبے اور کیا اس مقام کو سمجھ پائے بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسلام سے پہلے عورت کا وراثت میں حصے کا تصور تک نہیں تھا، لیکن اسلام نے یہ تصور دیا کہ اسے وراثت میں حصہ بھی ملتا ہے. اچھا، اس میں ایک تو اس کو اپنے ماں باپ کی طرف سے ملے گا، اور اگر شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر 1/9 بھی اسے ملتا ہے حصہ. پھر ہم دوسری طرف دیکھیں تو عورت اگر ماں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا کہ مجھ پر کس کا حق زیادہ، تو کہا تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، پھر تمہارے باپ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق بارہا بتائے گئے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی 2 بہنیں ہیں، بہنوں کا، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، جس کی 3 بہنیں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں اور ان کے ساتھ وہ اچھے سلوک کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے معاشرے میں ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مہر کے مسائل کیا ہیں. عورت کا مہر جیسے مرد بہت سارے معاف کروا دیتے ہیں، شریعت کہتے ہیں کہ آپ معاف کر دیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہاں میں نے معاف کر دیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے وہ مہر اس کا ادا کرنا ہو، چاہے معجل ہو یا غیر معجل ہو، ہر صورت میں مہر دینا ضروری ہے. پھر اس کی تربیت. اور بھی بہت سارے لوگ، ہم نے ایک بار ایک پیکج بنایا تھا، اس میں ہم نے رپورٹ بنائی تھی، ہم کراچی میں ڈفرینٹ علاقوں میں گئے اور ہم نے مرد حضرات سے پوچھا کہ اچھا آپ نے حق مہر کے اپنی بیوی کو دے دیا ہے، تو اس میں سے یقین مانیے گارنٹی کے ساتھ میں اپنے، کیونکہ شو اسی چینل پہ آنر بھی ہوا، تو تقریباً 70% لوگوں نے تو کہا کہ نہیں ابھی ہم نے نہیں کیا، بڑا ہم ارادہ رکھتے ہیں. ان میں سے ایک انکل تھے، وہ تقریباً کوئی 75-80 سال کے انکل تھے، انہوں نے کہا میرا انشاءاللہ ارادہ ہے میں دے دوں گا. تو ان کو دیکھ کے لوگ کہتے کہ اچھا بھی کب. اور اسی طرح سے تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابیہ نے، جب کیونکہ نشست ہوتی تھی اصحاب کی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اصحاب ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ تو ہم سے علم میں آگے نکل جائیں گے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواتین کے لیے مختص کیا تعلیم و تربیت کے لیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا یہ نہ سوچیں کہ بیٹا ہے ہمارے پاس رہ جائے گا، بچی ہے رخصت ہو کے کہیں اور چلی جائے گی. بیٹوں کو اچھی اسکول میں ڈالتے ہیں، بچیوں کو جو ہے لوگ یوزلی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہے. اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عائشہ نے، ایک حدیث روایت ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور جب ان کو کچھ مانگنے لگی تو حضرت عائشہ نے ایک کھجور جو تھی وہ اسے دی.
تو اس نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور وہ جو بچیاں تھیں ان کو دیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پہ یہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا اسے جنت میں. اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جس نے اچھی پرورش کی. اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہے, یہاں پر بات آ جاتی ہے جیسے ہم باہر نکل رہے ہوں اور بچے کہتے ہیں نا ہم جانے نہیں دیں گے, آپ کے ساتھ جائیں گے. جہنم کے آگے ایسے ڈھال بنی ہوں گی یہ بیٹیاں اور کہیں گی نہیں ہم اپنے ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. یہ بچیاں ہمارے لیے ڈھال بنیں گی. تو آج کی بچیوں پر, بیٹیوں پر اگر کوئی محنت کر لیتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کل کے لیے بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتا ہے. معاشرے کی اچھی تشکیل کے لیے بہنوں کا خیال کرنا, اگر آپ کے گھر پہ آپ کی بہنیں آتی ہیں تو ان کا خیال کرنا ہے. یہاں تو حق مار لیا جاتا ہے بہنوں, نہیں بالکل بھی نہیں. اور بہت سی جگہوں پہ بہنوں کو ایموشنلی بلیک میل کر کے جیسے حق مہر معاف کرا لیا جاتا ہے, بہنوں کو بھی ایموشنلی بلیک میل کر کے معاف کروا لیا جاتا ہے. سسٹر مدیہ مجھے ایک بات بتائیں معذرت کے ساتھ, ابھی آپ نے مثال دی کہ جو حق مہر تھا وہ لوگوں نے نہیں دیا. جی جی, اگر نکاح میں لکھا ہوا معجل اور غیر معجل جب لکھا ہے بتائیں کہ بندہ کیا کرے اس میں, کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ قرآن کریم یہ معجل ہے غیر معجل, یہ عند طلب ہے, وہ طلب کری کو دیں گے, یا یہ کہ طلاق کی صورت اصل میں یہ والی بات جو علامہ صاحب کر رہے ہیں نا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. معجل میں بھی حکم یہی, غیر معجل میں بھی حکم یہ ہے کہ کبھی بھی تقاضا کر سکتی ہے عورت. عند طلب نا, وہی تو کہہ رہے ہیں. ہمارا معاشرہ ہے مثال کے طور پر, میری بہن ایک چھوٹی سی بات ہے, میں ڈیبیٹ نہیں کرنی, ویسے میں کہہ رہا ہوں, لوگ جو ہے نا وہ جا کر اسے کہتے ہیں معاف کر دو, وہ کر دیتی ہے, تو اس میں مرد کا کیا قصور ہے, نہ کرے نا معاف, وہ کہے مجھے طلب کرنا دو. بالکل, لیکن اگر وہ معاف کر دیتی ہے تو شریعت یہ نہیں کہہ سکتی کیوں تم نے معاف کیا. اس نے جا کر کہا یہ تحفہ ہے جی اور حق مہر معاف کر دو, اس نے معاف کر دیا. یہ ظلم نہیں ہے, لیکن ناجائز طریقے سے خوف دلا کے, ڈرا کے, دھمکا کے اور ایموشنل بلیک میلنگ کے ذریعے یہ درست نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ ان کے حقوق ان کو دو, آپ اپنی طرف سے دو. اگر وہ اٹھا کے کچھ آپ کو واپس کرنا چاہتی ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو بیٹا بھی حق چھوڑ سکتا ہے, بیٹی بھی چھوڑ سکتی ہے. لیکن ہماری سوسائٹی, ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے, اس حقیقت سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے کہ عورتوں کے حقوق بہر صورت غصب کیے جاتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, سننے والے اسلام کے مطابق چلیں اور اسلام کو اپنا رہبر و رہنما بنائیں اور عورتوں کے حقوق غصب نہ کریں. یہ ہم گزارش کر سکتے ہیں, یہی ہمارے پاس اختیار تو نہیں ہے کہ ہم کوئی نکاح نامے پہ اگر کوئی لڑکی کہہ دے کہ نہیں مجھے نانفقے میں یہ چاہیے, کچھ بھی حق مہر میں, اگر وہ چاہے خود سے, تو ہم وہیں کہہ دیتے ہیں یہ لڑکی تو گھر بسانا ہی نہیں چاہتی. تو بہت ساری چیزوں میں لڑکیوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے, جیسے کہ نا کہ معاف کرا دیا جاتا ہے. مدیہ کی بات بالکل درست ہے. میں نے ایسے کئی نکاح خواہ دیکھے ہیں جو کہ نکاح نامہ لے کر آتے ہیں اور وہ جو شرائط لکھی ہوتی ہے اس پہ لائن لگا دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں, وہ خود ہی کاٹ دیتے ہیں. آپ نہ اس لڑکی سے پوچھتے ہیں نہ اس لڑکے سے پوچھتے ہیں, بس وہ کاٹ دیا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال آپ کی بات پڑھاتے ہیں, نہیں پہلے پوچھتے ہیں. آپ کی بات میں ظاہر سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن 4 مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پورے معاشرے کی نہیں کر سکتے. یو آر رائٹ, ایبسلیوٹلی رائٹ. یہ انڈیویجول مسائل ہیں, صحیح ہے. ویسے یہ بات آپ کی, علامہ صاحب کی بات بالکل درست ہے. عائشہ صاحبہ نے بھی جو جن طرف نشاندہی کی, وہ توجہ دلائی, وہ بھی بہت درست ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اسلام نے بڑا بیلنس دونوں کو کر کے رکھا ہے, اور اسلام نے مردوں کے جہاں پر حقوق اور فرائض بیان کیے ہیں وہیں پر عورتوں کے بھی حقوق و فرائض بیان کیے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اس کی وائلیشن کریں گے, اس کے اندر امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے, تو پھر اسلام نے دیگر جو راستے دیے ہیں وہ راستے بھی بتائے گئے ہیں. مگر آپ اگر سوسائٹی کے پریشر میں آ کر, اپنے ماں باپ کے پریشر میں آ کر, کسی اور خوف کی وجہ سے وہ راستے جو اسلام نے بتائیں وہ اختیار نہیں کریں گے, تو ظاہر ہے کہ اس کا الزام اسلام کو, دین اسلام کو نہیں دیا جا سکتا. اس بات سے کوئی انکار نہیں کر رہا کہ اس میں وائلیشن بھی ہوتی ہے, اس بات سے کوئی انکار نہیں کر رہا کہ عورتوں کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ حکومت نے جو تعزیرات بیان کی ہیں, جو سزائیں بیان کی ہیں, اگر جرائم کی حد اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ تعزیرات کے زمرے میں آتا ہے, تو اس میں پھر حکومت کا بھی فرض بنتا ہے. اور اس کی طرف جی بالکل میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان سے سر ایک چھوٹا سا ایک آپ کی بات کٹ جائے گی, بریک لینا چاہوں گا. چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी जनाब, इफ्तार के समा में हम आपको कहते हैं खुश आमदीद। हमारी बहुत ही प्यारी शेफ समिया लारी हमारे साथ मौजूद है। और समिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी, ठीक ठाक मैं है? ठीक ठाक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। समिया मुझे बताएं, वाहिद मुझे ना आप ही लग रही होती है जिस रोजे में जिनके गालों पे लालियां होती हैं, हम पीले पटक हुए होते हैं। नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही होती हैं स्क्रीन पे। अभी इससे वैसे पहले मेकअप करके आ जाती हूँ। नहीं, अच्छा लगता है, एडजस्ट हो जाता है ना, मतलब पूरा एक स्किन उसको अच्छी तरीके से जो है वो टोन कर लेती है और बहुत अच्छा नेचुरल लगता है। थैंक यू। रमजान में अच्छा लगना चाहिए। हाँ, खाने तो अच्छे होते हैं, खुद भी अच्छा लगना चाहिए। हाँ ये बात बिल्कुल। मैं खवातीन को अक्सर देखती हूँ जो किचन में बहुत ज़्यादा मसरूफ होती ना, वो अपने आप को छोड़ देती, तो अपने आप को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मुझे ये बताएं आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं रोज़ाना ये बात कर रही हूँ कि दस्तरखान के ऊपर 2 से 3 चीज़ें हों। एक शरबत हो, वो हो रूह अफ़ज़ा, हाँ। और बाकी 2 चीज़ें हों जो आपके बच्चों को और आपको खुद को पसंद हो। अच्छा, एक और चीज़ आज मैं बोलूँ कि हम अपने मियाँ बच्चों के लिए तो बनाते हैं, अपनी मर्जी का भी बनाया करें, और किसी को पसंद आए ना आए खुद खा लिया करें। उनको भी एहसास होना चाहिए कि हम भी जो है वो चीज़ें दूसरों की, आप लोगों की मर्जी से भी खाते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चौथा रोज़ा है, ठीक है। तो मेरे जो पिछली 3 इफ्तारियाँ मेरी मियाँ ने किया, मेरी मियाँ के तो मुझे किसी में मज़ा नहीं आया। मैंने कहा है अब क्या करें, क्या बनाएं। तो ज़रा टेक्निकल हो जाते लोग, तो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से रमज़ान में मीम भी नहीं निकालनी चाहिए बस चीज़ों में से। लेकिन ये है कि अच्छा लगता है कि जितना ज़्यादा हम, सबसे अच्छी बात है खाना तो हम माशाल्लाह खुद ही रोज़ खा ही रहे होते हैं, लेकिन सब मिल के बैठते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम बना रहे हैं यहाँ पे अल्फ्रेडो पास्ता, और जिसके लिए हमने फेटुचीनी पास्ता लिया। सबको पसंद है, एक ही मील है जिसमें सब लोग खा लेते हैं आराम से। उसको ओवन भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, ऐसे ही डायरेक्टली आप उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये हर शक्ल में बेहतरीन ही लगता है। बहुत झटपट सी रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो रेसिपी है कि आप जो इतना महंगा जाके खरीदते हैं 1800 रुपए की, या कहीं अगर ज्यादा महंगी हो जाए टैक्स में लाके वो 2100 हो जाती है, घर बैठ के आप पूरे खानदान के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मजेदार जो रेसिपी को बनाता है वो बनाता है एडम्स बटर, क्योंकि इसके अंदर फैट, प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद है इसके चीज़ के अंदर, ठीक है। और बटर जो है वो बहुत ही टेस्टी है, इजी टू मेल्ट, स्मूथ होता है बिल्कुल। सबसे बेस्ट बात ये है, और इजी टू स्प्रेड है। वेस्टर्न खानों में बनाओ, इसमें कढ़ाइयाँ बनाओ, बहुत मजे का बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी सबसे पहले आपने क्या करना है कि फेटुचीनी पास्ता को बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद जो इसका स्टार्च वाला पानी है ये हम इसको रखेंगे यहाँ पे। हम इसको रू बनाने में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या बनाने में? इसकी रू, यानी कि जो इसका एक है, पास्ता की भी रू होती है। पास्ता की भी रू होती है, और हम इसको बना रहे हैं। आपको पता था जुबैर भाई? आज पता चला। ये रोजाना मैं कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता हूँ मैं भी। देखे ना, कल हम इतने, हमारी समिया इतनी प्रो है, कल मुझे नहीं पता था ये बर्गर बन कबाब जो है ये इतनी डिफरेंट क्यों है। तो बस थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे आपने बटर लेना है, यहाँ पे आप लेंगे थोड़ा सा मैदा, ठीक है, तकरीबन। अच्छा, इसका एक तरीका ये, जितना आप बटर लेते हैं उतना ही आपने उसका हाफ आपने मैदा लेना होता है। अच्छा, ये आपने मैदा लिया ताकि हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम मिल्क पैक का जो है वो बटर जितना होगा उससे आधा आपने बटर लेना है। अच्छा, मैदा लेना है। हम मिल्क पैक इसमें शामिल करें, इसका दूध, ताकि जो इसकी एक जो सॉस है वो बहुत अच्छी बन सके। अच्छा, साथ ही साथ जब हम ये सॉस बना रहे होंगे उसी वक्त हम मिल्क पैक क्रीम, जो कि सेवरी और आपके जो डिजर्ट्स होते हैं उस पर दोनों के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो इस वक्त हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें बाद में नहीं डलती हैं, उसी वक्त ही ये बन रही होती है सब चीज़ें। बिल्कुल। ये आपने इसमें क्रीम ऐड की बहुत अच्छे से, ताकि आपको, आपके जो बच्चे हैं, आप खुद, आपका दिल चाहता है, इस तरह की चीज़ें तो सब खाते हैं। अब देखिए ये बहुत थिक हो रहा है, इस तरह के इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। अच्छा, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि पकते वक्त बिल्कुल थिक नहीं होना है, पकते वक्त ये थोड़ा लिक्विड रहे, हवा लगेगी खुद ब खुद ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर नमक हस्बे जायका, ये हम फ्लेवर्स ऐड करें, नमक हस्बे जायका, जैसे आपकी फैमिली को कम ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। साथ यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे ऑरिगानो, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा ब्लैक पेपर, ओके, ठीक है। अच्छा, इस वक्त हमारे पास एडम्स की चीज़ मौजूद है, और मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर फैट मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, कैल्शियम, फास्फोरस मौजूद है, और ये भरपूर है, ठीक है। इसको हम हाफ तकरीबन इसके क्यूब्स ले लेंगे, ये हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे, और हम और रिच हो जाएगा बिल्कुल, और हम इसमें दूध शामिल करते रहेंगे,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ملک پیک دودھ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا رہے گا. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اچھا میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ آسمانی. آپ نے بٹر ڈالا, پھر چیز, پھر ملک اور پھر کریم. یس یہ ٹوٹلی ڈیری پروڈکٹ بن رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. میدا بھی ڈالا اس میں, میدا بھی ایڈ کیا ہے. یہ ڈیری بن رہا ہے ہر چیز. جی جی بالکل. اور یہاں پہ ہم اس کو سوئچ کر رہے ہیں چولہے کو تاکہ یہ چیز میلٹ ہو جائے. ٹھیک ہے آرام سے. یہاں پہ ہم پین لے رہے ہیں. پین میں سب سے پہلے آپ نے دیکھیں جو چیزیں اگر دیکھا جائے کوئی ایسی نہیں کہ آسمانی چیزیں اس میں ڈال دی ہوں, لیکن جب باقی ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں تو یہ کتنا مہنگے ہوتے ہیں. اور صرف ایک چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہوتی ہیں جو آپ کے گھر کی ہی انگریڈینٹس کو اچھا بناتی ہیں. اچھا یہاں پہ آپ کا جو بٹر ہے نا اس کا ٹیسٹ وہ اچھا بٹر ہونا چاہیے کیونکہ اس کا ٹیسٹ ایڈمز ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت اسموتھ ہے اور ایزی ٹو اسپریڈ ہے. یہ آپ نے بٹر لیا, ٹھیک ہے, تقریباً یہ 100 گرام سے تھوڑا سا کم, آپ 80 گرامز لے لیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ چیزوں کو تھوڑا سا میٹیں گے تاکہ تھوڑا پیچھے چیزیں جائیں. اس وقت آپ جب یہ میلٹ ہونے لگے تو چاپ گارلک, بٹر کے ساتھ گارلک کا کمبینیشن بالکل کہتے ہیں نا پرفیکٹ اور بہت رچ مزے کا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہلکا سا یہ چینج ہوگا کلر تو آپ اس کے اندر کارنز ایڈ کریں گے. اس کے اندر آپ شامل کریں گے یہ مشرومز. I love mushrooms. ٹھیک ہے, یہ مشرومز آپ ایڈ کریں گے. ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ یوز کریں گے تھوڑا سا سویا سوس, چلی سوس, اور یہاں پہ آپ ایڈ کریں گے ونیگر, کٹی ہوئی لال مرچ. یہ فلیورز ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس میں ایڈ کیا. ساتھ یہاں پہ ہم کیپسیکم ایڈ کریں گے, بلیک پیپر تھوڑا سا, اور سالٹ حسب ذائقہ. اچھا ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو چکن میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے, آپ چاہیں تو اس کو لہسن کے ساتھ بوائل کر سکتے ہیں, ہلکا سا فرائی کر سکتے ہیں, یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے. چلیں زبردست. جب تک ہم اس کو مکس کریں نا تو اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ تو میں دکھا رہے ہیں کہ اسلام آباد پارک سٹی میں پیرا گلائڈنگ کتنے مزے کی ہو رہی ہے, پیرا موٹرنگ کتنے مزے کی ہو رہی ہے, ہاٹ ایئر بیلون کی رائڈس کتنے مزے کی ہے, لیکن فاؤنٹین کا جو ہے وہ کیا زبردست اس کا نظارے ہیں. آج پاستا بنایا جا رہا ہے, چلتے ہیں کچن کی جانب, دیکھتے ہیں کہ پاستا کہاں تک پہنچا. جی بالکل. اچھا, آلموسٹ کمپلیٹ ہے. اور یہ جو پاستا کا جو ہم بوائل کرتے ہیں تو اس کا جو پانی ہوتا ہے ہم اس کو رکھ لیں گے, اور روح کو پاستا کی روح جس کو نہیں, روح تو ہم نے اس میں ڈال دیا. اچھا روح ڈال, سوس ہم بنا چکے ہیں. اچھا سوس, ٹھیک ہے. یہ وہ پانی ہے جس میں ہم نے فوٹوچینی پاستا کو بوائل کیا تھا. تو جب اس کو ہم نے چھانا تو وہ یہ پاستا اس میں ہم نے شامل کر لیا. اس کے پانی کو ہم نے اس کی جو ایک تھکنس ہے نا, جو پاستا شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا نا, تو وہ والا پانی ہے. کیونکہ اس کے اندر ایک ذائقہ ہوتا ہے, بار بار دودھ ڈالیں گے تو وہ ڈرائی ہوگا, اور جس کی وجہ سے جب ہم کافی دیر کے بعد کھاتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل تھک سا ہو گیا, ایک لائی جیسا ایک فیل آتا ہے, وہ فیل نہیں آتا اگر آپ پاستا کا سٹارچ والا پانی اس میں شامل کریں گے. ایک تو وہ گرم کافی دیر تک رہے گا, اور جتنی آپ اندر سے نکالتے رہیں گے وہ لیکوڈ رہے گا, اور آپ کے پیٹ میں جا کے وہ وہی ٹیکسچر دے گا جو ایگزیکٹلی آپ کو چاہیے ہوتا ہے. چلے اب جلدی سے ٹائم, کیونکہ آپ کو پتا ہے کیونکہ ہم نے جو جھٹپٹ کا وعدہ کر لیا ہے نا, بالکل یہ دیکھیں ہم دونوں جو ہے نا وہ ایک طرح سے پریشر میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا, تو اب جناب جلدی سے آ جاتے ہیں ڈرنک کی جانب بھی. یہ ہم نے بس اس میں شامل کیا ہے, اور مدیہ آپ سے صرف اتنی سی ریکویسٹ کروں گی, بالکل ڈن کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے. جب تک میں کیونکہ جب یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے. اچھا زیادہ نہیں کرنا, بس ایسے ہی ڈائریکٹلی ڈن. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, یہاں پہ جو سب سے بیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جب روح افزا جو ہے نا وہ نہ ہو آپ کی ٹیبل پہ تو بالکل ٹیبل جو ہے وہ ادھوری لگتی ہے. تو ایک چیز بتاؤں روح افزا کی خاصیت, کہ ہم تو صرف اس کو ایز اے شربت یا مشروب کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ سحری میں اس کو دہی کے ساتھ لیں تو پورا دن آپ کو پیاس نہیں لگتی. تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ جو صرف چیزیں جو ہم ایک ہی پیٹرن سے یوز کرتے آ رہے ہیں, ایکچولی اس کے بہت سارے اور بھی فائدے موجود ہیں. اچھا, ہم نے روح افزا لیا, یہاں پہ ہم نے تقریباً 4 عدد برف لی ہے, اور یہاں پہ ہم آپ کو تنگ تو نہیں کری, میں آپ کے کام کے درمیان تو نہیں, ٹھیک ٹھاک. اچھا, میں بھی نا سارا پاستا میں اس میں نکال رہی ہوں. مجھے تھا جو اوپر جیسے آپ نے چکن کی جیسے وہ چیزیں آئی تھیں وہ ویسے آنی چاہیے. میری امی سب زندہ ہوتی نا, تو میری امی نے ادھر سے میرے فون کر دینا تھا میرے چینل میں کہ یہ کیا پھوڑ پنے کا مظاہرہ کر رہی ہے, چیزیں نیچے گر رہی ہیں. اچھا, اس میں ہم پودینہ ایڈ کریں گے, یہاں پہ نیمبو تقریباً 1 بڑا, اور پھر اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کریں گے. صحیح ہے. یہ بلینڈ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو سوڈا واٹر لے لیں یا فریز لے لیں, یا ہمارے پاس موجود ہے. یہ آپ اس کی دیکھ رہے ہیں, یہ چیز یس زبردست, کیا بات ہے. چلے جی. اچھا جی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اچھا
सा इसका जो है वो एक सिरप तैयार हो गया। सबसे बेस्ट बात ये कि इतने सारे बर्तन जब हो जाते हैं, विम लिक्विड हमें बहुत ही आसानी हमारे लिए करता है, क्योंकि इसके सिरके का जो फॉर्मूला है वो जो कहते हैं ना जिद्दी चिकनाई को भी हटाता है, और जो एक स्मेल होती है उसको भी सिरके की फॉर्मूला जो है वो बहुत कारगर है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि इनकी 250 ml की जो बॉटल है वो सिर्फ 150 रुपए में है। क्या बात है। अच्छा, ये हमारी ड्रिंक तैयार होगी। बिल्कुल। अच्छा, ड्रिंक भी हमारी तैयार होगी, पास्ता भी हमारा तैयार हो गया। अच्छा, ये जो नेस्ले की जो मिल्क क्रीम है ना भाई, चाहे आप इसको नमकीन खानों में आप इसे पास्ता बना लें या फिर आप इससे मज़ेदार डिजर्ट्स बना लें। आज नेस्ले मिल्क पैक क्रीम से क्या चीज़ बनने जा रही है वो आपको दिखाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनो समा की आवाज़ में मैं आपको कहती हूँ खुश आमदीद। आज चौथा रोज़ा है और कंपटीशन का देखा जाए तो आज है तीसरा रोज़। हमारे साथ मौजूद हैं फसीउद्दीन सोहरवर्दी भाई, हमारे साथ सबीर रहमानी भाई मौजूद हैं, और जूरी मेंबर्स अवैस, सलमान और हमारी बहुत ही प्यारी जवेरिया मौजूद हैं। और अब तक तकरीबन अब तक 8 कंटेस्टेंट जो हैं उन्होंने नात पढ़ी है, उनमें से 2 जो है वो एलिमिनेट भी हो गए हैं। तो 6 कंटेस्टेंट अभी तक हमारे साथ मुकाबले में चल रहे हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। और आज इंशाल्लाह हमारे साथ 4 होंगे, इनमें से 1 फिर एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन इनको मिलेगा क्या जुबैर भाई, ये तो बताएं। फाइनल जो हमारा ग्रैंड फिनाले होगा उसके अंदर जो 3 फातिहीन होंगे, यानी कि फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज, उसमें जो सबसे पहला प्राइज होगा वो कैश 3 लाख रुपए समा प्लेटफॉर्म की जानिब से होगा। कैश प्राइज 3 लाख रुपए। सेकंड जो हमारा विनर होगा उसके लिए कैश प्राइज 2 लाख रुपए, और थर्ड विनर जो होगा उसका कैश प्राइज होगा 1 लाख रुपए। और ये तो सिर्फ नाज़रीन कैश प्राइज है। इसके अलावा मरहबा गुलबहार की जानिब से तीनों फातिहीन को मोटरसाइकिल भी इनाम में दी जाएगी, और इसके साथ साथ मल्टीनेट की जानिब से LED भी इन तीनों फातिहीन के नज़र की जाएगी। बिल्कुल जी। और वो कहते हैं ना कि जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, तो उनकी जानिब से आपको ये प्यार ज़रूर पहुँचेगा उनकी बाइक्स की सूरत में। तो अब ज़रा मैं पहले तो इजाज़त मुझे लेनी है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सभी भाई, अस्सलाम वालेकुम फसी भाई, मिजाज बखैर कैसे? आज के दिन आप कंपटीशन से क्या एक्सपेक्ट करें? जो 4 आने वाले हैं, 2 दिन तो लोगों ने देख लिया कि कैसे पढ़नी है कैसे ना पढ़नी, और 2 दिन में कल आपने बड़ी टिप्स भी बता दी कि क्या क्या होना चाहिए, तो आज बड़ी तैयारी से आए होंगे लोग। असल में पढ़ते वक्त सब भूल जाता है आदमी, हाँ, इतना प्रेशर होता है पढ़ने का। लेकिन बहरहाल अच्छे की उम्मीद है, अच्छा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह करे अच्छा पढ़ के दिखाएं। बाद औक़ात अच्छे की उम्मीद होती है, अच्छा नहीं होता। हाँ, कभी कभी प्रेशर इतना होता है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला भी नहीं अच्छा पढ़ पाता। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। बात तो बिल्कुल सही है जनाब। तो आज जो आने वाले हैं 4 कंटेस्टेंट, हम बिस्मिल्लाह करते हैं, आपकी इजाज़त है फसी भाई, सभी भाई, चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आज के जो हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं जनाब, इनका नाम है सैयद ज़ैन अली। सैयद ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है। और इससे पहले कि हम ज़ैन को यहाँ पे दावत दें, हम ज़ैन के वाले से आपको जनाब दिखाते हैं ये पैकेज। बनो समा की आवाज के नातिया मुकाबले में आज शामिल हैं नन्हे मुन्ने ज़ैन अली, जो ताल्लुक रखते हैं औरंगी टाउन कराची से। ज़ैन यूं तो 5वीं जमात के तालिब इल्म हैं, मगर नात ख्वानी का भी बेहद शौक रखते हैं। नात ख्वानी में ये अपना उस्ताद जनाब मीर हसन मीर और जुल्फ़िकार हुसैनी साहब को मानते हैं। ज़ैन के वालिद एक सेल्समैन हैं और चाहते हैं कि ज़ैन बने समा की आवाज। आज ज़ैन की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं ज़ैन की आवाज। इनकी आईडी है 09। आपने पाई के बस। जी जनाब, तो सैयद ज़ैन अली जिनका आईडी है 09। ज़ैन कैसे हो आप, ठीक हो? जी। मुझे मिली जान, मेरे बच्चे बड़े वो घबराए हुए लग रहे हो, ऐसा है क्या या मुझे देखने में लग रहा है? नहीं। पूरी तैयारी के साथ आए हो? आप जरा माइक में कुछ बोलें ताकि पता चल जाए आपका माइक चल रहा है या नहीं। हाँ। अच्छा मुझे बताओ आज क्या तैयार करके आए हो? कतरा मांगे। बिस्मिल्लाह। कतरा मांगे जो कोई
जो कोई तू से दरिया दे मुझको कुछ और न दे तमन्ना दे कतरवांगे मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे कतरा मांगे। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं पहले ज़रा आप दोनों से पूछूं, इससे पहले मैं जज साहिबान के पास जाऊं, इनका ऑडिशन ज़्यादा अच्छा था, इनकी आज की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है? आज की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है मेरे लिहाज से। आज की परफॉर्मेंस अच्छी है। अब तो अब ये जजेस ही बताएंगे कि नहीं, एक वो भी सुना दे, एक मिसरा वो जो उसमें पैकेज में चला ना, और बस जो उसमें चला है ना बेटा, वो वाला एक मिसरा सुना दो। ऐसी इज्जत सिर्फ एक शेर बच्चा। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के हैं ज़मीं पे इतने शैदाई के बस या मोहम्मद। ये कलाम ज़्यादा अच्छा पड़ा है मेरे नज़दीक आपके नज़दीक। और जो उन्होंने ऐसे कलाम जो आज के मुकाबले में तैयार करके आए थे, उसकी परफॉर्मेंस माठी थी, ये अच्छा पड़ा। आपको ये ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन आपको जज तो उस पर करना होगा ना। इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, जज साहिबान का डिस्क्रिप्शन है, इनकी सवाबदीद है, इनकी सवाबदीद है। ठीक है सभी भाई, क्योंकि आज तो थोड़ी चीज चेंज करें ना, होता है कि जो एक कॉम्पिटिशन। देखिए अगर हम इसको मिसाल बना देंगे ना कि किसी ने अपने मुकाबले में एक कलाम पढ़ा है, फिर उसको कहें कि दूसरा कलाम पढ़ो, तो फिर हर आदमी ये डिमांड करेगा कि भाई मुझसे क्यों नहीं। मैंने हर एक पे नहीं करेंगे ना, नहीं हर एक पे नहीं करेंगे, कोई वजह है ना करने की। बेटे अब आते हैं आपकी पढ़त की तरफ। आपने पहला कलाम जो पढ़ा, बावजूद इसके कि आप रियाजत रखते हैं, पढ़ना समझते हैं, लेकिन आवाज़ को कंट्रोल करना बेटा एक और चीज़ है। अगर आप ठहरेंगे नहीं और लताफत पैदा नहीं करेंगे, रचाव पैदा नहीं करेंगे, जल्दी गुजरेंगे चीज़ों से, तो बहुत अच्छा पढ़ने वाला भी कैफियत नहीं बना पाता। आपके यहाँ जो चीज़ आपको उस कलाम में दुश्वारी पैदा कर रही थी, वो आपकी जल्दी थी। जब हम आस छोड़ते हैं किसी लफ्ज़ की, तो इंतज़ार करते हैं कुछ सेकंड, ताकि वो अपना एक रंग बना ले। आपके यहाँ जल्दी का तासुर है। आपको आवाज़ का कंट्रोल अभी सीखना है। उसकी वजह है कि आप लाउड उठाते हैं एकदम, और फिर उसको दरमियान में लाते हैं, फिर लोच लेके नीचे नहीं आते। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत बासलाहियत है, लेकिन अभी आपको इसी वजह से मैंने उनसे दूसरा कलाम पढ़ा, इसकी चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जहाँ पर ये महसूस करूंगा मैं कि भाई मुझे इसको इससे दूसरा कलाम वो तो आपकी सुनूंगा उससे। जी वो तो अब वो आपकी सवाब थे। चलिए जी जल्दी से आज के दूसरे कंटेस्टेंट की जानिब चलते हैं, जिनका नाम है कारी फजल बीना। इनका जो आईडी है वो है 10, और इससे पहले कि हम उनकी आवाज़ में नातिया कलाम सुने, उनका ये पैकेज देखिए। हमारे अगले नात खान 28 साला कारी फजल बीना, जो पेशे से एक इमाम हैं,
قاری صاحب نے سما کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ دین کی ترویج کرنا چاہتے ہیں اور نعت خوانی کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ نعت خوانی میں سید زبیب مسعود شاہ، منظور الکونین صاحب اور خالد حسنین صاحب کو سننا پسند کرتے ہیں۔ در خیر البشر کہاں نعت خوانی میں ان کے استاد حافظ ارشد نقشبندی صاحب ہیں۔ آج کی قاری صاحب کی پرفارمنس کیسی رہے گی؟ سنتے ہیں ان کی آواز۔ ان کی آئی ڈی ہے 10۔ میری نظر کہاں جی بسم اللہ فضل بھائی۔ جیسے 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 شوق بڑھتا حضور کا شوق بڑھتا وقت میں گنجائش اتنی کم ہے اور مجھے کہا گیا ایک ایک لائن میں اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ میں بریک پہ جا سکوں۔ فصیح بھائی اچھا پڑھا ماشاءاللہ، میں نے ایک لائن میں بیان کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو آنکھوں میں نمی ہے نا وہ فضل بھائی یہ آپ کی اپریسیشن ہے کہ آج آپ نے آتے ساتھ ہی واقعی سما باندھ دیا کہ آج لگا کہ بالکل بہت بہت بیٹھے تو یہ کیفیت مسنگ تھی ہماری۔ بیٹھے تو پتہ چلے محفل میں بیٹھے کمپٹیشن والی فیل نہ آئے، تو وہ والی بات ہے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے کہیں مزہ آئے گا۔ بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں چنو سے تعلق تھا ہمارے جو بھی لاسٹ کنٹیسٹنٹ تھے قاری فضل بینا بھائی جو ہیں، انہوں نے بہت پیاری نعت پڑھی اور کیونکہ ہمارے پاس وقت بڑا مختصر تھا تو ہم ان پہ جو ہے کامنٹس لے نہیں سکے، تو میں آپ سے فصیح بھائی شروع کروں گی کہ جو انہوں نے پڑھا تھا۔ قاری صاحب نے بہت اچھا پڑھا، اور اگر آپ پنجاب کے دیہات اور قصبات میں جائیں تو اس طرح کے انداز میں پڑھنے والے بلند باغ آواز کے ساتھ
اس کی بہت زیادہ پذیرائی ہے، اور لیکن الحمدللہ انہوں نے ایک بہت اچھا تاثر قائم کیا اپنے پڑھنے سے۔ قاری صاحب نے بہت متاثر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پڑھنے والے کو اعتماد ہونا چاہیے اپنی ادائی پر، وہ جو سر اس کے ذہن میں ہے اس پر اس کی کمانڈ کتنی ہے کہ وہ اس کو آنکھیں بند کر کے بھی پڑھے تو وہیں سے گزرے جہاں سے گزرنا ہے اس نے سر کو ادا کرتے ہوئے۔ تو وہ اتنا رچا دیا انہوں نے ماحول کو، اور اتنی کیفیت سے، نرمی سے، لطافت سے پڑھا کہ ہم سب متاثر ہوئے، اور جتنے دیکھنے والے ہیں سب نے یقیناً انہیں دعا دی ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جی زبیر بھی ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کون ہے؟ جی ہم چلتے ہیں اپنے انویسٹمنٹ کی جانب۔ ان کا نام ہے حافظ زین العابدین، ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے لیکن وہ اس وقت ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی زین، آپ تیار ہیں بیٹا؟ جی انشاءاللہ۔ کیا کلام پڑھیں گے آپ؟ جی میں کلام پڑھوں گا اے رسول امین، جو میں نے آڈیشن میں پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ کیجئے۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے، عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین ہے، عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین، تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے سانسوں میں ہے خلد کی آسمیں، تیرے سانسوں میں ہے خلد کی آسمیں، تجھ سا کوئی نہیں، نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی فصیح بھائی۔ زین العابدین نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، اب یہ اور زیادہ پریکٹس کریں اور زیادہ ریاض کریں تو اس سے بھی اچھا یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں وسعت عین کو حروف حلقی کو نکالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم عام گفتگو میں وسعت ہم عین نے حروف حلقی کا ادا نہیں کرتے، تو یہ ایک نارمل اردو زبان میں کا کلام ہے، تو اس میں حروف حلقی کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اردو زبان کا حسن ختم ہو جاتا ہے آپ حروف حلقی کو اگر نکالیں گے۔ زین میرا بھائی آپ سن رہے ہو نا؟ جی 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 سبھی بھائی۔ ذہن بہت مضبوط آواز کے مالک ہیں، مردانہ آواز کے، لہٰذا انہیں کلام کا انتخاب کرنے میں ہمیشہ بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ جو کلام اوپر کے سروں میں رہیں گے وہ انہیں زیادہ بہتر ادا کر سکتے ہیں۔ اس نعت کو بھی انہوں نے بہت کوشش کی، بہت اچھی طریقے سے پڑھنے کی، لیکن بیٹے اس میں بعض چیزیں کچی رہ گئیں، جیسے تلفظ کے بعض مسائل آئے، پھر یہ کہ سر پر گرپ ہونا جو ہے نا، جب آواز بہت پختہ ہو اور صرف اٹھان کی طرف ہو اور اس میں گراڑی نہ ہو تو اس میں آپ جب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں ہو جاتی ہے، کہیں نہیں ہو پاتی، تو یا تو اس کی پریکٹس اتنی ہو کہ ہم اس کو ادا کر سکیں، یا پھر ہم اس کو ڈراپ کر دیں اور صرف اپنے آواز کے اسٹروک پر کھیلیں۔ بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی اور بہت عمدہ کام لے سکتے ہیں اس سے آپ۔ بالکل۔ اچھا مجھے ذہن میں آپ سے جاننا چاہوں گی
کتنے سالوں سے آپ نعت پڑھ رہے ہیں یہ بتائیں؟ جی میں 4 سال کا تھا, 3-4 سال سے. 3-4 سال کا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بہت پیارے ہیں زین العابدین, جتنا خوبصورت آپ کا نام ہے اتنے خوبصورت آپ خود بھی ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ اللہ کرے آپ آگے مزید بہت زیادہ ترقی پائیں. بہت اچھا آپ نے پڑھا. آج کے پھر چوتھے کنٹسٹنٹ کی جانب جی ہم جو ہے وہ چوتھے کنٹسٹنٹ کی جانب جائیں گے. یہ ہیں محمد آفتاب فیصل آباد سے, اور ان کا آئی ڈی ہے 10 یعنی کہ 10 اور نہیں 12 آئی ایم سوری 12. محمد آفتاب فیصل آباد 12 آئی ڈی ہے. اور چلتے ہیں ان کی پرفارمنس کی طرف. جی جی السلام علیکم آفتاب بھائی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام, جی آواز آ رہی ہے. بسم اللہ کیجیے. سکون اچھا میں وہ کہتے ہیں مجھے تھا ابھی اور پڑھیں گے, میں اسی میں ٹھیک ہے. اچھا یہ آج کے جتنے بھی ہمارے کنٹیسٹنٹ ان کو داد دینی ہمیں پڑے گی کیونکہ سب نے اپنے ٹائم میں رہ کے کلام کو پڑھا. فصیح بھائی کیسے پڑھا؟ بہت کچا پڑھا انہوں نے, مجھے متاثر نہیں کیا. آپ کو فصیح بھائی کو متاثر نہیں کیا؟ سبھی بھائی اور ویسے کیوں متاثر نہیں کیا؟ کہ ویسے آپ ریزن بھی دے دیں اگر تاکہ پتہ چلے نا. کوئی رچاؤ نہیں تھا ان کے پڑھنے میں, کوئی رچاؤ نہیں تھا. اچھا فیلنگ بالکل نہیں آ رہی تھی ان کے پڑھنے سے, کوئی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اپنے من کے ساتھ اندر سے وہ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سبھی بھائی آپ کو بھی لگتا ہے کیا؟ نہیں ایسا نہیں, میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. فصیح بھائی کی رائے کا اپنی جگہ احترام ہے, لیکن یہ کہ میرے حساب سے انہوں نے جس دھن کا انتخاب کیا وہ پوری ریاضت چاہتی تھی. اس ریاضت میں جہاں جہاں نوٹس کو لگنا چاہیے, جہاں جہاں کس طرح اترنا ہے, کس طرح انترا لینا ہے, اور بہت خوبصورتی سے ادا کر کے دکھایا انہوں نے. ظاہر ہے کہ اس طرح کی نعتیں جو خالصتاً ریاض سے چھن کر آتی ہیں, سروں پر کمانڈ کی وجہ سے آتی ہیں, یا راگوں کی بنیاد پر تخلیق کی جاتی ہیں, ان میں ذہن میں ہمیشہ یہ چلتا رہتا ہے کہ اب مجھے اس نوٹ کو یہاں ادا کرنا ہے. تو ذہن کار فرما ہوتا ہے پڑھنے والے کا. تو کیفیت میں کسی حد تک کمی ہو سکتی ہے, لیکن ادائی میں ان کی بہت کمال پڑا انہوں نے ماشاءاللہ. چلیں اب ہمارے دونوں ججز کی مختلف آرائیں ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ ذرا آپ بھی اگر چھوٹے چھوٹے کمنٹ دے دیں. ہمارے لحاظ سے اس نے بہت مختصر, بہت اچھا پڑھا, کمال. اچھا بہت اچھا. اچھا یہ تو میں کیونکہ اب یہ لے کر آئے نا, یہ جو اتنے لوگ چنے ہیں, تو میں دیکھ لی تھی کہیں خوش ہو جاتے جن کو لگتا ہے کہ زیادہ اچھا, کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ججز نے ان کو نمبر دینے, کنٹیسٹنٹ کو نمبر دینے. چلے اب چھوٹی سی بریک میں جائیں گے, لیکن اس سے پہلے بریک پہ جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جناب گفٹ ہیمپر جناب, رائٹ, جو روح افزا کی جانب سے جو ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کے ساتھ یہ ایک محبت کا ٹوکن جو ہے یہ ضرور جائے گا, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں نہ جائے گا.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب آ گیا ہے وہ وقت جس میں مجھے بتانا ہے کہ سب کے مارکس کتنے ہیں. تو ججز اور زبیر بھائی کی اجازت سے پہلے جو ہمارے آج کی کنٹیسٹنٹ تھے سید زین علی, جو کہ میرا پیارا بھائی میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ان کو فصیح بھائی نے دیے 7 مارکس, سبی بھائی نے دیے ان کو 8 مارکس. آپ کا ٹوٹل ہوا 15. ٹھیک ہے. دوسرے ہمارے آج کے کنٹیسٹنٹ قاری فضل بینا بھائی ہمارے, ان کو فصیح بھائی نے دیے 7 مارکس اور سبی بھائی نے ان کو دیے 10 مارکس. میں بتاتی چلوں اب تک یہ جو کمپٹیشن ہے اس میں سب سے زیادہ مارکس جو ہے یہ 10 یہ ابھی آپ کو دیے گئے ہیں. فضل بھائی اس میں میں نے کتنے دیے؟ اس میں آپ نے دیے 7. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو ان کا ٹوٹل بنتا ہے 70 یعنی کہ 17. ہمارے پھر آج کے تیسرے کنٹیسٹنٹ حافظ زین العابدین, ان کو سبی بھائی اور فصیح بھائی دونوں نے دیے ہیں 6 مارکس اور ان کا ٹوٹل ہے 12. اور آج کے آخری کنٹیسٹنٹ فیصل آباد سے محمد آفتاب, ان کو 5 مارکس دیے ہیں جناب فصیح بھائی نے اور ان کو 9 مارکس دیے ہیں سبی بھائی نے, جس سے ان کا ٹوٹل بنتا ہے 14 یعنی کہ 14. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج جو سب سے کم جو نمبر ہیں وہ بنتے ہیں ہمارے زین العابدین کے. زین العابدین بچے آپ نے بہت پیارا پڑھا. میں ذرا میں اور ذرا ججز سے بھی چاہوں گی کہ اتنا پیارا پڑھنے والا بچہ, لیکن آپ کو آئی ایم شیور کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کہاں کہاں غلطیاں تھیں بچے. جی اصل میں نروس تھی تھوڑا سا, اصل میں جب کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو بیلنس نہیں بن پاتا آواز کا. ہمیں بتا دیتے, ہم آپ کے لیے کرسی رکھ دیتے. وہی تو ایشو تھا. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدھ شعر پڑھ دیں ہمیں؟ بالکل, آپ کچھ ہمیں سنا. ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے ان کی. وہ کہہ رہے میں کچھ بیٹھ کے سنا سکتا ہوں. آؤ میرے ساتھ, آ جاؤ, آ میرا بھائی آ جاؤ, میری کرسی پہ آ جاؤ. آؤ ادھر سے, آپ جگہ دے دو, ادھر سے میری کرسی پہ بیٹھ جائیں گے. آج چلے آج. ہاں بسم اللہ. آپ ادھر بیٹھے آپ برابر میں بیٹھ جائیں. جی بیٹے. جی جی شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ, یہ کوچہ حبیب ہے, پلکوں سے چل کے آ, شوق و نیاز و عجز کے مائے عرب کے تیری بات کیا بنے, ماں عرب کے آگے تیری بات کیا. اور یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت دینے کا. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو لاتی غم سے محفوظ رکھے. زندگی نہیں تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.